اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، کیا تم اللہ کا کوئی اور ہم نام جانتے ہو؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے چند گزارشات کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس نے اپنے برکت والے، رحمت والے، بخشش والے، عافیت والے، مغفرت والے مہینے میں ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی کا وقت گزارنا نصیب فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے کچھ گزارشات کی تھی کہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کمر بستہ رہے اور اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرے اور اس بات پر اپنے آپ کو پابند کرے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس متعلق فرمان لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اب یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے اس میں ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھ کر خوش دلی کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ کر سحر و افطار کی برکتیں لوٹ کر رمضان المبارک کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں ہم۔ تو جو خوش نصیب یہ سعادت مندی والے معاملات دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آج کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق کیا ہے؟ فرمایا تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح اس مہینے میں گناہوں کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کام کرنا ان کو ہلاک کر دے گا اور اس سے بچے رہنا اس کا حق ادا کرے گا۔ یعنی بندہ ہے وہ حلال کام کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بخشش و مغفرت کے امور بجا لاتا ہے، تو یہ رمضان کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر نہیں کیا اب ذلیل و رسوا ہونا شروع کر دے گا۔ کس طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا جب سے ہم نے چھوڑی ہے تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہم میں شریف آدمی بھی کچھ نہ کچھ ذلت پا رہا ہے اور ذلیل تو اور بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ نہ کچھ ذلت پا رہا ہے وہ مختلف تقاضوں کی وجہ سے ذلت پا رہا ہے، لیکن جو ذلیل ہو رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے ذلیل ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اچھے انداز سے رضا الہی والے کام کرتے ہوئے، لمحہ لمحہ کی قدر کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد میں، مدینے کی یادوں میں زندگی کو گزارتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندہ جتنا بھی وقت گزار لے، والدین کا ادب کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، تو جتنا یہ اچھے کام کرتا رہے گا اس کا رمضان المبارک کی قدر کرنا ہوتا رہے گا، فیضان رمضان کی خوب برکتیں حاصل کرے گا، یوں گناہوں کی نحوستیں بھی دور ہوں گی۔ اب ذرا آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو 12-16 سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا رب وہی ہے، فاعبدہ تو اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، هل تعلم له سمیا کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ پہلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ محبوب سے خطاب مخاطب ہے، فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک آپ کا پیارا رب العزت اللہ جل وعلا ہے، آپ اس کی عبادت کیجئے، اس پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اللہ پاک کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ پاک واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا ایسے واضح ہے، اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے نام جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام کرتے ہیں، ان میں بھی کبھی ایسی ضرورت نہ ہوئی کہ اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ رکھ لیں۔ جی ہاں، وہ اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے کئی چیزوں کے نام رکھ دیے، گدھے بھی ان کے خدا بن گئے، کتے بھی ان کے خدا بن گئے، باندر بھی ان کے خدا بن گئے، اور ان کے پتھر بھی خدا بن گئے، ان کے کوئی جو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینے والا کوئی کرکٹر ہے، کھلاڑی ہے، وہ کوئی ایکٹر ہے، وہ ان کا خدا بن گیا، لیکن اللہ کسی کا نام نہ رکھ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے ہم غلاموں کو دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک فرمایا فاعبدہ، اس کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر، یعنی اللہ پاک ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو بس اسی کی عبادت کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، یہ لازمی قرار دیا۔ یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں
برکع مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. رمضان کے متعلق فرما دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے تو اس کے روزے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب اس پر ڈٹ جانے کا حکم دیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں. ان کے پھر وظائف بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہوں نے راضی کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو اب ان کی مشکلیں بھی آسان ہو گئی، ان کی پریشانیاں بھی دور ہو گئی، ان کے غم بھی دور ہو گئے اور ان کے تمام غم ختم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ شان ہے، اللہ کی عبادت پر ڈٹ جانے والوں کے لیے شان ہے. لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی کا نصاب کو دیکھے. ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب سوچیں ہیں لوگوں کی، لوگ بڑا جان چھڑاتے ہیں، بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. مسجدوں میں آنے سے موت پڑتی ہے. ذرا حساب لگائیے 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی ہے، 24 گھنٹے کی ایک دن کی زندگی، ایک دن کی زندگی میں 1 گھنٹہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، وہ بھی مستقل برابر نہیں. اس کی تقسیم ہے فجر 10 منٹ، ظہر 10 منٹ 15 منٹ کر دیجیے، عصر 7 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 15 منٹ 20 منٹ. آپ کا یہ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 10 منٹ بن جائیں گے. یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے. رمضان آئے گا، بخشش و مغفرت کا سامان لائے گا، گھنٹہ تراویح کا مزید بڑھا دیجیے. یہ آپ نے ایک ڈسپلن کے ساتھ روزانہ کی عبادت کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسانات کیے، آپ کو مال عطا فرمایا، آپ صاحب زکات ہو گئے، آپ کو زکات ادا کرنی ہے. کتنی دینی ہے؟ 1 لاکھ میں سے 2500 روپئے. اور کس کو دینی ہے؟ سب کو نہیں دینی. جو زکات ادا کرنے کا اہل ہے صرف اسی کو دینی ہے. باقی سارے انہیں 1 گھنٹے میں کام کریں. 1 گھنٹہ سب نے دینا ہے، چاہے وہ مالدار ہے یا غیر مالدار ہے. اس نے 1 گھنٹے کا ٹائم اپنے رب کی عبادت میں گزارنا ہے. یہ شخص ہے، اس نے سارا وقت گزارنا ہے. اب اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرما دیا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس مال میں سے زکات ادا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی. اب یہ حج کی استطاعت کو پہنچ چکا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیزیں اس پر نازل فرما دی. قربانی کا وہ سمے ہے، اس پر استطاعت ہے، قربانی کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ بدنی اور مالی عبادت تو یہی ہے. اس کے علاوہ نافلۃ اللہ، جو بھی کرتا جائے وہ تیرے نفل ہے. اب وہ اضافی ہے. اب جتنا تجھے شکر ڈالنی ہے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. کما، خوب کما. کس نے منع کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت مت چھوڑ، بس قبل عبادت ہی اس کی عبادت پر ڈٹ جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کچھ عطا فرمایا آپ کو، اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا کچھ عطا کر دیا. تجھ سے صرف اور صرف اس بات کا تقاضا ہے کہ تو آ. اور یہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ کیا ہمارے رب عز و جل کو ہماری عبادتوں کی طلب ہے؟ کیا ہمارے رب عز و جل کو ہماری زکاتوں کی طلب ہے؟ کیا ہمارے رب عز و جل کو ہماری قربانیوں کی طلب ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی تمام مخلوقات میں کوئی بھی اس کا عبادت کرنے والا نہ ہو. وہ اس بات سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے. تو پھر یہ لازم کیوں ہے؟ یرید بکم اللہ الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تمہارے لیے تنگی چاہتا ہے. آسانی کیا ہے تمہارے لیے؟ آسانی یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے. آسانی کیا ہے؟ اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ. آسانی کیا ہے؟ اس کی جنت کے وارث بن جاؤ. آسانی کیا ہے؟ اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرو. آسانی کیا ہے؟ جب محشر میں مشرک، منافق، کافر، نافرمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اذیتوں اور تکلیفوں میں ہوں گے تو عرش کے سائے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے. بندہ ذرا حساب تو لگائے. کھانا چاہیے کس لیے؟ نفس چاہتا ہے. مال چاہیے کس لیے؟ نفس چاہتا ہے. اور گاڑی بنگلہ چاہیے کس لیے؟ اپنی ذاتی خواہش ہے. جنہوں نے بنگلے جمع کیے، جنہوں نے گاڑیاں جمع کی، جنہوں نے مال بنائے، کتنا لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ چاہے وہ نیکوکار تھے، چاہے وہ بد کردار تھے. کیا لے کے گیا؟ کوئی نہ لے کے گیا. میں تو بس اب یاد کرتا ہوں کہ بعض اتنے حریصوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ایسا ان کے منہ پر تماچا مارتا ہے کہ ان لوگوں کو کفن ان کے مال سے نصیب نہیں ہوتا. جو جمع کرتا ہے اسے کفن نصیب نہیں ہوتا ہے. کیا ملا؟ اپنے رب کی عبادت کے لیے وسط میں عبادت ہی، اس کی عبادت پر ڈٹ جاتا اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی. کیا ملا؟ کچھ نہ آتا ہے. اس لیے ضروری ہے اپنی زندگی میں ایک چیز کو لازم کر لیں. جیسے آپ نے اپنے اوپر کھانا لازم کیا ہوا ہے، جیسے آپ نے اپنے لیے سونا لازم کیا ہوا ہے، جیسے آپ نے اپنے لیے مال کمانا لازم کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت لازم کر لیں. 5 وقت کی نماز کو لازم کریں، فرائض کو پورا کر لیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدری تھے، جہاد کے رہنے والے تھے، گاؤں سے اٹھ کے تھے. سرکار کی بارگاہ میں حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چیزیں بتائیں جو میرے رب نے مجھ پر لازم کی ہیں. فرمایا نماز ادا کرو، روزے رکھو، اور جو مزید گفتگو فرمائی. آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرائض ہے بس یہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہ کروں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جا. فرمایا آج کہتا ہے اس سے نہ کم کروں گا نہ اس سے بڑھاؤں گا. فرمایا جا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر 5 وقت کی نماز فرض کی. آپ 5 وقت کی نماز فرض پڑھ لیجیے. آپ سے تقاضا اس کا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہے. 5 وقت کی فرض نماز یہ آپ کے لیے تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نافرمان بندوں میں شامل نہ ہوں. 5 وقت کی نماز پڑھیں. صاحب نصاب ہو گئے ہیں، زکات دیجیے. اس زکات کو ٹیکس نہ سمجھیے. بعض لوگ اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں کہ لے بھائی اب دینا پڑے گا. ان ٹیکس دینے والوں سے، ان ٹیکس سمجھنے والوں سے ایک سوال ہے، کیا اسلام نے زکات صاحب مال پر فرض کی ہے یا ہر غریب پر فرض کی ہے؟ صاحب نصاب پر فرض کی ہے. کیا ٹیکس حکومتوں نے ہر بندے پر فرض کیے ہیں یا صاحب نصاب پر فرض کیے ہیں؟ لازم کیا کس پر؟ آپ کا بچہ مرتا مر جائے،
آپ کی ماں مرتی ہے مر جائے، آپ کا بیٹا بیٹی مرتے ہیں مر جائے، اگر آپ نے کھانے کے لیے 1 کلو آٹا ہی لے لیا نا، آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ آپ کو اپنی ماں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن کے لیے مرتے ہیں مر جائے، آپ کو دوائی لینی ہے نا، ایک انجیکشن لینا ہے، وہ انجیکشن لے لے، ٹیکس کے علاوہ کے پیسوں سے۔ آپ کے پاس پیسے پورے ہیں، ٹیکس کا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو انجیکشن نہیں لے سکتے۔ کیا زکات ایسے ہے؟ کیا زکات اس طرح ہے؟ آپ لے کے دکھائیے جا کر، ایک انجیکشن لے کے دکھا دیجیے۔ آپ کہیے میڈیکل اسٹور والے کو کہ دیکھو میں حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے کا ہی انجیکشن آتا ہے، دے دیجیے۔ شوگر کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے جسم کے اندر، بندے کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کیا شوگر کی دوائی بغیر ٹیکس کے ملتی ہے؟ بی پی کی ڈیفیشنسی، بلڈ پریشر کی ڈیفیشنسی ہو جائے، کیا اس کی دوائی بغیر ٹیکس کے ملتی ہے؟ استھما کے مریض کا پمپ، اس کو اگر اسی وقت اگر اس کی بلیڈنگ نہ ہو، اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، کیا اس کو بغیر ٹیکس کے دوائی ملتی ہے؟ اسلام نے تو نہیں کہا ہے مرتے ہو مت جاؤ، تمہارے بچے مر جائیں، تمہاری اولادیں مر جائیں، تمہاری مائیں مر جائے، تمہارا گھر فاقے جل جائے، تمہیں زکات ادا کرنی ہے۔ اسلام کا کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ تم مجبور ہو، تم غریب ہو، تم حاجت مند ہو، تمہارے بچے بیمار ہیں، تم مستحق ہو گئے ہو، اے مالدارو ان بھائیوں کو زکات ادا کرو۔ اسلام نے یہ کہا ہے۔ اسلام ٹیکس نہیں نافذ کرتا، اسلام زکات ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹیکس ضروری ہوتے ہیں مملکت کو چلانے کے لیے، ورنہ مملکت نہیں چلتی، لیکن ٹیکس کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے مختلف ہوتے ہیں معاملات۔ جی ایس ٹی ایسے نہیں بڑی ہوئی ہوتی کہ آپ کے گھر میں بھلے کھانا پکے نہ پکے حکومت کا خرچہ آنا چاہیے، جی ایس ٹی ایسی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے ملک کا قانون ہے بھگتے، لیکن اس کو اسلام کے معاملے میں نہ لے کر آئیں۔ یہ صاحب اچھا برگر کھائیں گے، اچھی اچھی کمپنیوں کے پیزے کھائیں گے، وہاں ٹیکس بھی دیں گے، ٹیکس بھی دیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے، اور جب ان کو اسلام کے معاملے میں کہا جائے گا، جب ان کو دین کے معاملے میں کہا جائے گا، جب ان کو مسجد و مدرسے کے معاملے میں کہا جائے گا، ماتھے پہ ایسے بل پڑیں گے کہ ابھی کسی نے مار کے بٹھایا جائے گا۔ ایسے معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت کے لیے ڈٹ جاؤ۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک شخص ہے 1 کروڑ کا مالک ہے، 2.5 لاکھ زکات نکل گئی اس کی، اگلے سال وہ 5 لاکھ زکات ادا کر رہا ہے، 2.5 لاکھ اس کے نکل چکے تھے 1 کروڑ سے، پھر کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ چیزیں گھٹتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز حکم نہ دیتا۔ گناہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے عمر گھٹتی ہے، گناہ کے کاموں سے عمریں گھٹتی ہیں، صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں جاتی ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے۔ آپ نے کہا دنیا کے تھرڈ کلاس گھسے پٹے جمہوری نظام کو آپ نے اسلام کے نظام کے ساتھ لپیٹ دیا ہے۔ کبھی آپ بیٹھو نا پتہ چلے آپ کو کہ اسلام ہے کیا، کبھی آپ بیٹھے نا آپ کو طبیعت فریش ہو، آپ کی اپنے رب کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، چاہے تھوڑا بھی عمل ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امی جان بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ امی جان فرماتی ہیں ما دیم علیہ، وہ نیک کام جس پر ہمیشہ افطار کی جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل یہی ہے۔ آپ فجر کی نماز میں 1 پارہ قرآن پاک کا پڑھتے ہیں نا، فجر میں آپ اس پر مستقل رہے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے 10 روپے کا صدقہ دے کے جاتے ہیں، اس پر آپ کی ہمیشہ یہی پسندیدہ ہے۔ اسلام میں شوخیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام شوخیوں سے منع فرماتا ہے اور اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ جو بندہ شوخیاں دکھاتا ہے نا، بال نکال کے خرچ کرتا ہے، اس کو فرمایا یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ جی اگر کوئی شخص کسی سے ضبط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظالم ہے۔ اسلام میں آنا روی حسن اخلاق اور حسن تربیت کا دین ہے، لیکن ہم جتنے قریب آئیں گے دین سے ہمارے سامنے راز کھلیں گے۔ وہ ایک مطلب ایسا ہوا تھا کہ پچھلے سال میں 4-5 دن میں انٹرنیٹ کی جو نا وہ بندش ہو گئی اپنے ملک پاکستان میں، تو کچھ دنوں بعد جب تھوڑا سا نیٹ کھلا نا تو تھوڑے ٹائم کے لیے شام کے ٹائم کھلتا تھا، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، تو کچھ ایسے میسج وائرل ہوئے، یار آج گھر والوں سے ملاقات ہوئی، بندے بڑے اچھے ہیں، بندے بڑے اچھے ہیں۔ وہ سارا دن تو موبائل میں لگا رہتا تھا، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں بہن کو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا۔ نیٹ بند ہوا، اب موبائل مصیبت لگنے لگا، اس کو رکھا سائڈ پہ۔ اب پہلے تو صاحب بلا کے بیٹھے رہے، ایک دن گزر گیا، پھر آپس میں تعلقات بحال ہونے لگے، حال حوالے ایک دوسرے کا پوچھا تو کسی نے جو وہ شوقی ہے ویسے چھوڑ دیا، بولا آج گھر والوں سے ملاقات ہوئی، لوگ بڑے اچھے ہیں۔ ہم دین سے اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، بس مسلمان ہو، بس بچ کے رہو، مولوی نہیں بننا، مولوی نہ بنے، چلے آپ مولوی نہ بنے، اچھے مسلمان ہی بن جائیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ مولوی بن جائیں؟ آپ اچھے مسلمان بن جائیں، آپ اپنے رب کی عبادت کرنے کے پابند ہو جائیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ خیر بھلائی والے بن جائیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک والے بن جائیں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت و قدر کرنے والے بن جائیں، جو آپ کو قرآن کہہ رہا ہے نا آپ وہ کر دیں، آپ اچھے مسلمان بن جائیں، بس آپ نہ بنے مولوی، اتنے ہی آپ کو بدہضمی ہے۔ تو لازمی کیا ہے؟ فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ اب عبادت میں رکاوٹیں کیا چیز بنتی ہیں؟ ہم لوگ ہیں ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ رمضان گیا تو نمازی بھی گئے، نماز تو ہر روز اور دن میں 5 مرتبہ وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے، تو رکاوٹیں کیا چیز بنتی ہیں؟ فرمایا کہ رکاوٹیں جو چیز بنتی ہے نا، ایک نفس بنتا ہے انسان کا، دوسرا شیطان بنتا ہے، تیسرا دنیاوی تعلقات بنتے ہیں، اور چوتھا دنیا بنتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو عبادت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔
کس طرح انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے اندر سستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ جو اولاد والے ہیں وہ اپنے بچے کو کہتے ہیں اگر بڑا ہو گیا ہے، 14 سال لانے والا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ چیز لے کر آ جاؤ، ماں نے کہا یہ چیز لے کر آ جاؤ، وہ پڑا ہوا ہے اٹھ ہی نہیں رہا ہے. 2-3 مرتبہ پھر اماں نے سنا دی، ابا گھر پہ موجود ہے، ابا نے کہا سنا نہیں تم نے، اب اٹھا اور بھاگا. جس چیز نے اس بچے کو بٹھایا ہوا تھا نا، لٹایا ہوا تھا، یہ نفس ہے. آپ کو کہا گھر والوں نے کہ سودا لائیے گا، آپ بھول گئے. اب آئے گھر والوں نے کہا اچھا سودا لے آئیے، آرام کر لیجیے، آپ پڑے ہوئے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے. یہ جو چیز آپ کو اٹھ کے جانے نہیں دے رہی نا، یہ نفس ہے. دوسرا کیا ہے؟ شیطان. یہ اس کا کام بھی وہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت سے روکتا ہے. آج کل رمضان میں تو یہ سائڈ لائن ہوا ہے، لیکن ہے تو یہ بڑا خبیث. یہ عبادت کرنے سے روکتا ہے. اب رمضان کے بعد یہ پھر آ جائے گا. اب اس کی رکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ کاٹ کیا ہے؟ کاٹ اس کی یہ ہے، حضرت بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے، بی بی فرماتی ہیں نے 50 سال تک آپ نے رات کو بستر پر نیند نہ کی، اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتی. کرتے کیا؟ آپ جب سونے کے لیے آتی، بستر پر آنے لگتی تو کہتی کب تک سوتی رہو گی؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری دن ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا. اب یہ کہہ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی. پھر جب دن ہوتا، پھر جب رات ہوتی، پھر یہ کہتی بستر پر جا کر کیا کرے گی؟ سو کر، کیا خبر آج آخری رات ہو، کل موت آ جائے. پھر عبادت میں مصروف ہو جاتی. یوں پورے 50 سال گزار دیے اللہ کی عبادت میں. اس دوران تھوڑا بہت انسانی فطرت کے مطابق قیلولہ ہے، مطلب یہاں غافل ہونے والی نیند نہیں ہوتی، ورنہ سوشل میڈیا پہ نا لوگ عجیب و غریب شیطانیاں شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے، عبادت کرنے والے لوگ تھے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھٹنوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، نیند پوری کر لی. تھوڑی سی نیند، ان کی دعا اللہ کے حضور دعا. انسان کو جو سونے کے لیے، باڈی کو جو آرام کرنے کے لیے وقت چاہیے نا، وہ ٹوٹل 20 منٹ چاہیے. کون سے وہ 20 منٹ ہے جس کی تلاش میں انسان بس اوقات 10 15 گھنٹے سویا رہتا ہے؟ وہ ہے کہ جب اس کی عقل سو جائے. آپ لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا بس اوقات آپ سوئے ہیں نا، خیالات ہی خیالات ہیں، بے چینی. صبح اٹھے طبیعت میں کوئی بشاشت نہیں ہے، بالکل ایسے تھکے ہارے مارے، سکون ہی نہیں آیا، نیند ہی نہیں ہوئی. اچھا بس اوقات آپ کو ایسا ہوتا ہوگا، آپ ابھی سوئے، کچھ دیر بعد اٹھے اور طبیعت بالکل فریش. ٹائم دیکھا ابھی تو 3-4 گھنٹے باقی یار اٹھنے میں. وہ کیا تھا؟ وہ وقت آپ کے جسم، آپ کا جو باڈی آپ کی میچ کر گئی، آپ کی نیند میچ کر گئی اس وقت میں جب آپ کی عقل سوئی اور آپ کی طبیعت فریش ہو گئی. اللہ کے حضور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند اسی وقت آتی تھی جب آپ کے عقل میں سونا ہوتا تھا. دن رات عبادت میں گزرتے تھے اور کوئی سستی نہ ہوتی تھی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. خود فرماتا ہے من جاء فینا لنهدینہ سبلنا. تو اللہ کے حضور جو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. آپ میں سے جو نماز کے پابند لوگ ہیں، وہ جب تک نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کو نیند نہیں آتی ہوگی، طبیعت بے چین، ادھر ہو رہے ہوں گے، ادھر ہو رہے ہوں گے، ادھر ہو رہے ہوں گے، ادھر ہو رہے ہوں گے. کیوں بھائی؟ وہ روح اور جسم کی غذا بن چکی ہے. جب تک رب کے حضور جھکے گا نہیں، اس کو نیند آئے گی. یہ ان نمازیوں کے تجربات ہوں گے جو پانچ وقت پابند نمازی ہیں، جو آتے ہی جمعے والے دن ہیں یا رمضان میں آتے ہیں یا عید پہ آتے ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا خاص، ان کو صرف گلٹی فیل ہو رہی ہوگی. تو اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. پھر دنیاوی معاملات میں انسان کا مگن ہو جانا، یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے. مال میں پڑ جانا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی کثرت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، ایسے مگن ہو جاتے ہیں، ابے پتہ نہیں چلا نماز نہیں کرتے، پتہ نہیں چلا شام ہو گئی، ابے بند کرو یار گھر جانا ہے، ارے چھوڑو گراہک آ رہا ہے. یہ لوگوں کی، یہ دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے گھرے ہوئے لوگوں کی علامات بیان کر رہا ہوں آپ کو. دنیا کی محبت، چوتھی آفت دنیا کی محبت ہے. دنیا ہے، دنیا کا کام یہی ہے کہ اپنے پیچھے بھاگنے والے کو اور ذلیل کرنا ہے. یہ دنیا ہے اسی لیے، اس میں جو اس کے لیے جتنا بھاگے گا اتنا خوار رسوا ہو جائے گا. لیکن یہ تھکا تھکا کے مارے گی، تھکا تھکا کے مارے گی، تھکا تھکا کے مارے گی، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جائے گی. نامہ اعمال میں حرص، لالچ، مال کا جمع کرنا، بھوک، ظلم اور طرح طرح کی زیادتیوں بھرا نامہ اعمال. اب یہ مسکین مر رہا ہے، اس کا حشر کیا ہونا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں پتہ ہے مسکین کون ہے؟ آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کھانا نہ ہو؟ فرمایا نہیں، مسکین وہ ہے جو اس حال میں آئے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوا، کسی پر کیا کچھ کیا ہوا، کسی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہو. اب قیامت کے روز اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں، اور جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کس کے بدلے ان کے گناہ لے کر اس کو دے کر جہنم میں داخل کر دیا جائے. یہ مسکین ہے. اس حال میں نہیں مرنا ہے، اس حال میں مرنا تو بد نصیبی ہے، اور مرنے کے بعد تو زندگی ہے ہی نہیں. لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ کی عبادت اور اس کی ریاضت کو لازم پکڑ لیں. ایک جملہ کا بڑا عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور مجھے بھی کسی نے بتایا تھا، کبھی بھی اس حال میں نہ رہنا کہ تمہیں موت آنے والی ہو اور تم کسی کا حق دینے والے ہو، یعنی تم نے کسی پر ظلم کیا ہو. جس نے مجھے جملہ کہا تھا بڑا پیارا کہا تھا، بولا مرنا ہے نا مظلوم مرنا، ظالم نہ مرنا. مرنا ہو مظلوم مرنا، ظالم نہ مرنا. مظلوم مرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، تمہاری سفارش کر دے گا، تمہاری صلح کروا دے گا. ظالم مرو گے تو پھر تم بچ نہیں پاؤ گے. لہٰذا چاہیے بندے کو اگر مرنا ہی ہے نا تو یار مظلوم ہی مر جاؤ، ظالم نہ مرو.
اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جس کا حق ادا کرنا ہے اس کے حق کے ساتھ، یہ سب ظلم ہے۔